الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطوا الأجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ رواہ ابن ماجہ۔ محترم سامعین، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دیں۔ محترم سامعین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو مخاطب کر کے، اہل ثروت کو مخاطب کر کے، یا وہ تمام لوگ جن کے ماتحتی میں، جن کی نگرانی میں ملازمین، امپلائی اور ان کی ماتحتی میں کچھ لوگ کام کرتے ہوں، چاہے وہ بڑی کمپنی میں کام کرتے ہوں یا چھوٹی موٹی دکانوں میں، یا آپ اپنے گھر کی کچھ ریپیئرنگ کرانے کے لیے، کوئی سامان بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو 2-4 دنوں کے لیے آپ لے آئیں کہ ہمارا یہ کام پڑا ہوا ہے، پینڈنگ میں ہے، آپ اسے ریپیئر کر دیں، اور جو ان سے اجرت طے ہو، جو ان کی مزدوری طے ہو، اور جس وقت طے ہو کہ ہم کام ختم ہوتے ہی آپ کی مزدوری ادا کر دیں گے، یا کام ختم ہونے کے 2 دن بعد ہم ادا کر دیں گے، یا جو مہینے میں جو ہم سیلری دیتے ہیں، ہمارا وقت ایک فکس ہوتا ہے کہ ہم 5 سے 10 تاریخ کے درمیان یا 1 سے 5 تاریخ کے درمیان ہم ادا کریں گے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مزدوری ہم ٹائم پر ادا کر دیں۔ اپنے حدیث کے اسی آخری ٹکڑے میں فرمایا قبل ان یجف عرقہ، مزدور کے پسینہ سوکھنے سے پہلے آپ ادا کر دیں۔ بہت مشکل ہے یہ پسینہ سوکھنے سے پہلے کیسے ادا کیا جائے گا؟ کبھی ہو سکتا ہے اے سی میں کام کرتے ہوں، سارے لوگ ملازمین اے سی میں کام کرتے ہوں، پسینہ ہی نہ آ رہا ہو، ہم پسینہ ڈھونڈنے لگ جائیں کہ پسینہ نہیں آیا تو اس کا مطلب مزدوری نہیں دیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک عربی کا ایک اسٹائل ہے، اسلوب ہے۔ اس کا مطلب محدثین کرام نے، شارحین حدیث نے بیان فرمایا کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے، جو ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم 2 دن بعد ادا کریں گے، تو 2 دن بعد ہم ادا کر دیں۔ 1 مہینے کا جو شیڈیول ہے کہ 1 سے 5 تاریخ کے درمیان ہم ادا کریں گے، تو اس بیچ میں ہم ادا کر دیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہو تو کوئی دوسری بات ہے، لیکن جو ہمارا طے ہے، جو ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے ساتھ ہم ان کی مزدوری ادا کر دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پیسہ پڑا ہوا ہے، اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، ٹائم آ گیا اور کہیں اتفاق سے کوئی مال سامنے آ گیا۔ بزنس کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کوئی اچھا مال آ گیا تو اٹھا کے وہاں لگا دیتے ہیں، اور مزدور کو تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دے رہے ہیں۔ ایک اصطلاح بھی چلتی ہے اس تعلق سے کہ 1-2 مہینہ تو ایسے ہی گھما لیں گے۔ یہ گھمانا یہ کیا ہے؟ اور ہوتا کیا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی زمین اچھی سی دکھ گئی، کوئی دکان ہے، یا گاؤں کے رہنے والے ہیں تو کوئی کھیتی ہے اچھی لوکیشن پہ ہے، تو ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، سارا پیسہ ہم اکٹھا کر کے مزدوروں کی مزدوری، اسی طرح سے جو کہیں سے قرض لے کے کچھ بھی کر کے ہم اکٹھا کر کے وہ زمین خرید لیتے ہیں، اور کبھی اس میں اتفاق سے کوئی کیس ہو، کچھ مسئلہ ہو، تو وہ سارا سب کچھ لٹک جاتا ہے، اور یہ مزدور بھی آپ کے پیچھے بالکل لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور آخر میں نوبت یہ آتی ہے کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں دے پاؤں گا، یا نہیں دیتا کیا کر لے گا، اس طرح کی نوبت آتی ہے۔ تو محترم سامعین، جو اللہ کے رسول نے احتیاطی تدابیر بتائی کہ آپ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو، یعنی جب اس نے کام ختم کر دیا، آپ مطمئن ہو گئے، جو اصول و ضوابط تھے اس پر اس نے پورا مکمل ادا کر دیا، اس نے کام کر دیا، آپ اس کی مزدوری مکمل طور سے ادا کر دیں۔ اور اس میں بھی مزدوری دینے میں بھی کچھ لوگ راؤنڈ فگر کی اصطلاح چلتی ہے، 5300 ہوا، 5700 ہوا تو کہتے ہیں کہ 5000 لے لو راؤنڈ فگر میں۔ یہ 300 کیوں آپ نہیں دے رہے ہیں؟ اس نے محنت نہیں کی 300 کی، تو یہ آپ
کیوں نہیں سوچتے کہ میں اسے 5,500 دے دوں؟ 5,300 ہوا ہے تو میں اسے 5,500 کیوں نہ دے دوں؟ یہ 5,000 پہ آپ کیوں لا رہے ہیں؟ یہ راؤنڈ فگر کیا ہو گیا؟ یہ کہاں سے اصطلاح آئی؟ آپ اس کو اس کی مکمل مزدوری ادا کریں. جو آخر میں جو ایک مرحلہ آتا ہے کہ آپ بالکل منع کر دیتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ الحمدللہ ایسے ہیں جو مزدوروں کی مزدوری ٹائم پر ادا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس وعید کے شکار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا میں مد مقابل ہوں گا. مد مقابل اللہ رب العزت آ جائے کسی کے، ایک بندے کے مد مقابل، وہ بھی قیامت کے دن. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہونے والا ہے. ان میں سے 3 لوگوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جو یہ کہہ دے، مزدوری کرا کر، محنت کرا کر، اور اس کے بعد منع کر دے کہ میں نہیں دیتا، جا کیا کر لے گا. محترم سامعین، یاد رکھیں کہ اسلام دولت کو نہیں بلکہ ہوس کو لات مارتا ہے. کہ آپ ہوس میں پڑ جائیں کہ ہم یہ مال اٹھا کے یہاں لگا دیں گے تو ہم اتنا کما لیں گے. یہ ہوس ہے. جن کی مزدوری ہے، جن کے ذمے، آپ کے ذمے جن کا قرضہ ہے، وہ آپ پہلے ادا کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راستے نکالے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد